معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جن کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مامون، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ امت کے ماموں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گھر والی ہے لیلہ بنت میمونہ، یہ میمونہ جو ہے اس کا رشتہ، یہ جو میمونہ ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ساس ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا ہے؟ بہن ہے۔ ایک رشتہ تو یہ ہو گیا۔ ماموں کا رشتہ یہ ہے کہ جو حضور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے ایک اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے، اور امت کی ماں، امت کی مائیں جو ہے، اگر ام حبیبہ امت کی ماں ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے کیا ہو گئے؟ ماں۔ تو اب جب کوئی اس قسم کا خبیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی جملہ استعمال کرے گا تو وہ سراسر تمام امت کو گویا برا بلا کہہ رہا ہے۔ بہرحال اسی موضوع کو میں نے ایک اور عنوان دینا ہے۔ عنوان ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنا یا ان کے بارے میں کوئی بھی جملہ استعمال کرنا، امت کو کیا حق ہے، کون سا ترازو ہے جس پر صحابہ کو تولا جائے۔ اب حضرات کے علم میں ہوگا انشاءاللہ کہ ہمارے اکابرین جو صحابہ کے دور ہی میں ان صحابہ کے بارے میں، ان کے معیار اور ان کے مراتب کے بارے میں صحابہ کے دور ہی میں یہ تقابل تھا کہ کسی صحابی کا مقام اعلیٰ ہے، کسی کا اس سے کم، یہ مراتب پہلے سے تھے۔ اور یہ مراتب، ایک شخص نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ ابو بکر صدیق کو اگر بڑھا رہے ہیں کہ خلیفہ اول ہے، عمر، عثمان، علی، پھر عشرہ مبشرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحابہ کے درمیان اونچ نیچ کر رہے ہیں، صحابہ سارے صحابہ ہے، حضور کے صحابہ ہے، شاگرد ہے تو برابر ہونے چاہیے۔ اور اس پر اس نے بڑی تفصیلی بات کی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان، وہ جو سب سے پہلے اسلام مہاجرین اور انصار میں سے قبول کیا ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیا کہو گے تم؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یستوی الذین انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کیے ہیں وہ اور فتح مکہ کے بعد جو اسلام قبول کر چکے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مراتب کس نے مقرر کیے ہیں؟ قرآن نے۔ پھر ان کا اشکال یہ تھا کہ اگر قرآن نے ان کے مراتب مقرر کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں حق ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ میں نے کہا کہ قرآن جو ہے صرف یہاں محدود نہیں ہے اس کی آیت، بلکہ آگے سنیں
آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ کا بہترین جزا کا وعدہ ہے. سارے صحابہ جنتی ہے، سارے صحابہ حق پر ہے، سارے صحابہ عادل ہے، سارے صحابہ سچے ہیں. کسی ایک کو بھی اگر جھوٹا کہو گے تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا. کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ترجمہ میں دیکھ کر آؤں گا، کہتے ہیں اس کا میں ترجمہ دیکھ کر آؤں گا. میں کہا دیکھ کر آ جاؤ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کی تفسیر میں دیکھو گے؟ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اکابرین نے اس وقت اس پر محنت کی اور اس پر کتابیں لکھ چکے ہیں. ایک کتاب ہے طبقات ابن سعد. اصل میں طبقات ابن سعد جو ہے، میں اس لیے نشان بتا رہا ہوں، اگر آپ کو موقع ملتا ہے نوٹ بھی کیا کرے اس بات کو، تاکہ بعد میں آپ اس کو پوچھ سکے. اور طبقات ابن سعد، اس کو طبقات کبرا بھی کہا جاتا ہے. طبقات کبرا، اصل میں طبقات کبرا جو ہے یہ عربی میں ہے، اور طبقات ابن سعد اس کا ترجمہ ہے. تقریباً 8 جلدوں میں ہے. 8 جلدوں میں انہوں نے کیٹیگریاں قائم کی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یوں کر کے 8 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. ایک اور کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، جس میں صحابہ کے مراتب کو ذکر کیا گیا ہے. نبی کو اگر تولا جائے گا تو نبی کو تولنے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تولنے کے لیے انسان کا معیار نہیں چلے گا. یہ اس لیے میں غور سے بات ذکر کرا رہا ہوں. میں ایک ٹاپک کی طرف جاؤں گا آگے، اور وہی ہمارا اصل ٹاپک ہے، لیکن میں ایک عنوان باندھ رہا ہوں، ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں آپ کو کسی بھی کائنات کے کسی بھی انسان کو بولنے کا حق نہیں. یہاں تک کہ اگر صحابی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام بہتر ہے، مسلمان نے کہا میرا نبی بہتر ہے، مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، کیونکہ جب قیامت کے دن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے اٹھ چکے ہوں گے اور اللہ کے عرش کو تھامے ہوں گے. اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف موسیٰ کی فضیلت بیان نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ ایک انسان کو اس کی حیثیت اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے اگرچہ تم صحابی ہو کہ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرو. آگئی بات سمجھ میں؟ اگرچہ تم صحابی ہو، اگرچہ تم میرے ساتھی ہو، لیکن تمہارا حق نہیں ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو اونچ نیچ کرو. نہ، یہاں تک فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر بھی فضیلت مت دو، مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو. کون فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت نہیں ہے، اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ کہیں میری آڑ میں تم کسی پیغمبر کی انسلٹ نہ کرو، بے عزتی نہ کرو، اس کو نیچے نہیں دکھاؤ. یہ ہماری شریعت اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو پیغام ہے. جب صحابہ کو منع کیا جا سکتا ہے کہ تم کسی نبی کے بارے میں بات مت کرو، چونکہ برائی نہیں ہوگی. میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دعا تھی، اگر ان کے کوئی ساتھی آیا ہو تو ناراض نہ ہونا، ویسی میں نام تو نہیں لے رہا ہوں. تو ایک ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مفتی اسماعیل طوری صاحب کے بارے میں باتیں شروع کر دی. وہ یوں ہے، وہ فلانا ہے. ہوتا ہے اب مفتی اسماعیل طوری صاحب کے مقابلے میں اگر کوئی مفتی رضوان صاحب یا کوئی ایسا بات کرے تو چلو ہم کہیں گے معاصر علماء ہے، نو پرابلم، ٹھیک ہے. ایسا نہ وہ ساتھی بیٹھا ہو، لیکن میں اس لیے بطور اس کے ذکر کر رہا ہوں عنوان.
اب انہوں نے جب باتیں شروع کر دی میں خاموش تھا، آخر تک خاموش تھا. دعا میں نے کی تھی، شروع کی. کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو دعائیں ختم نہیں ہوتی ہے. جب ابھی میں اٹھنے والا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ بھی کوئی بات کریں نا. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت جتنا میرا قد ہے اس قد کے حساب سے بات کر سکتا ہوں، آپ کی طرح میں قد سے اوپر بات نہیں کر سکتا. مفتی اسماعیل دور تک میرا قد نہیں پہنچ سکتا، وہ میرے استاد ہمارے استادوں کے بعض استاد ہیں، ٹھیک ہے نا. میرا قد وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. جب میرا قد وہاں تک تو ہم علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ایک ایسی مجلس میں جہاں اس کی عزت بنی ہو، میں آپ کو بڑے گہرائی کے ساتھ کہتا ہوں جس بندے کی عزت جس مجلس میں بنی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کی وہاں انسلٹ کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کی میں وہاں انسلٹ کراؤں گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو. ہے نا ایسا؟ تو جب ایک عام بندے کی صحابہ کے مقابلے میں نہیں، تابعین کے مقابلے میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ ہم اس کے عام مجلس میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے برائی کے ساتھ، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا ہم جیسے للو پنجو کوتعو بتعو کو کیا حق ہے؟ بتائیں، کوئی حق ہے؟ بھئی ہمیں حق، مجھے کیا حق ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کہوں میرا مناظرہ ہوگا مفتی اسماعیل طور صاحب کو لے کر آیا جائے. ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی کے علاقے سے گزر رہے تھے تو عنوان اس کا یہ ہے انف فی الماء و استن فی السماء، کہ ناک جو ہے وہ پانی میں اور دبر شریف آسمان میں، اس کا عنوان یہ ہے. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بھنگی کہنے لگا یہ ہارون رشید میری نظروں سے گر گیا ہے. ہارون رشید کیا ہو گیا؟ میری نظروں سے گر گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے سامنے میری حیثیت بلند کرے؟ حضرت بہت بڑے مقام والا ہے، کوئی ہے اس کے؟ الان کہ میں یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کون سا کام کرتا ہے، لیکن جس کا جو کام ہے اس کو سانجھے نا. ہمارے کابرین ایسے نہیں تھے کہ ان چیزوں سے متنفر ہوتے تھے، نا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کرسچن آیا اور اس نے وہاں کوئی گھڑ شڑ صاف کیا، اور جب وہ جانے لگا تو اس وقت کھانے کا ٹائم تھا، تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تھانوی صاحب نے کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کہنے لگا میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا؟ کہا تو کیا ہوا، کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر. کھانا کھانے لگے تو تھانوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر ان کے منہ میں دیا، وہ آنکھیں یوں نکل آئی. تو انہوں نے کہا کہ اب تم لقمہ توڑ کر میرے منہ میں دو. انہوں نے لقمہ دیا تھانوی صاحب کے منہ میں. اب یہ لقمہ دیا تو کہا حضرت بعد میں اور کھانا بعد میں کھاؤں گا. گھر گئے اپنی ساری فیملی کو لے کر آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہمارے اکابرین کے تو یہ طریقہ تھا. ہمیں تو حق نہیں ہے کہ ایک کافر بھی ہو تو اس کی دل آزاری کرے اس کی ذاتیات کو لے کر. حق کسی مسلمان کو نہیں ہے بھائی. لمبا ہوتا جا رہا ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہو، لیکن چلو ہم اس کو چلائیں گے. میں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شخص گناہگار اس کے پاس جاتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ساتھی بھی تھا جو بڑا نیکوکار بڑا اچھا آدمی. تو گناہگار اس کے ساتھ جا رہے تو اس نے کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. تو جو نیک آدمی تھا نا اس نے کہا اس کو دیکھو، اب یہ بھی اس کو دیکھو، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ اس کو دیکھو. کہتے صرف کیا تھا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ اس بندے کو کہو جس نے کیا ہوا ہے، اس کی اس ایک حرکت سے اللہ نے اس کے تمام جتنے بھی نیکیاں تھی ساری برباد کر دی. اور یہ جو تمہارے ساتھ ابھی گناہگار چل رہا ہے، جس نے توبہ کی طرح سے چلے، اس کو کہو نیک عمل شروع کر دو، پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. یہ ایک عام آدمی کا معیار میں بتا رہا ہوں. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے حق نہیں دیا کہ کسی پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرے. میرے زندگی میں نے شاید یہ کبھی جملہ یہ سنے، لیکن یہ اللہ نے آپ حضرت کی توجہ سے زبان میں ڈالا کہ اللہ نے صحابہ کو
پیغمبر نے صحابہ کو منع کیا کہ آپ نے کسی پیغمبر کے بارے میں بات نہیں کرنی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ذہن سازی کے لیے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد، ہم کسی پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. مراتب الگ چیز ہے، لیکن مراتب کے آڑ میں کسی پیغمبر کی انسلٹ، لہٰذا ہمارے نبی کو نعوذ باللہ وہ کرسچن وغیرہ دجال کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کو بھی حق نہیں ہے، اور نہ وہ کہہ سکتے ہیں. میں ملحدین کی بات نہیں کر رہا، میں بگڑوں کی بات نہیں کر رہا. بگڑے ہوئے تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بعض ایسے ناصبی کے جو نعوذ باللہ علی کو بھی، ابھی میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہے. میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی. کس مسئلے کے نیچے؟ 3 طلاق کے مسئلے کے نیچے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی، اور اس کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ 3 طلاق کے مسئلہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر. تو میں حیران ہوا کہ میں نے اس کو پرسن میں میسج کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ 3 طلاق کو کس نے یہ کہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر غیر شرعی عمل کے اتنے صحابہ خاموش ہوئے ہیں تو کیا تھا سارے صحابہ پھر کیا ہوں گے؟ پھر آپ کس پر فتویٰ لگا رہے ہیں؟ یہ ہماری حالت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پر کتاب لکھی گئی کہ اب یہ طبقات کیا ہے. آپ کو یہ طبقات معلوم ہو کہ صحابہ کے کیا طبقات ہیں. امام حاکم النشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے طبقات مقرر کیے. سب سے فرمایا السابقون الاولون، جو سب سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں. اگرچہ امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں جو ہے طبقات جو ذکر کیے اس میں 5 طبقات ذکر کیے ہیں، اور جو ہے وہ 5 طبقات میں سب سے پہلے ذکر کیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ان کا طبقہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر 10 مبشرہ وغیرہ، انہیں 5 طبقات ذکر کیے. لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 طبقات ذکر کیے ہیں صحابہ کے، کہ یہ 12 طبقات ہے، یہ فضیلت ہے ان کی. اور کیا فرمایا؟ سب سے پہلے طبقہ السابقون الاولون، جو سب سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں. سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کی؟ اختلاف. کس نے کہا؟ ابو بکر نے، کس نے کہا علی نے، کس نے کہا خدیجہ نے، لیکن اس میں کوئی، اور کسی نے کہا کس نے؟ زید رضی اللہ عنہ نے. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے زید جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے کس نے؟ زید رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا. اس پر علماء کا اتفاق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان طبقات میں سے یہ جو 4 طبقات ہے، سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یا السابقون الاولون میں آتے ہیں. دوسرا طبقہ ہے انصار میں سب سے پہلے جو ہے وہ سبقت لے کے جانے والے، بیت عقبہ میں اور بیت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے والے انصار. تیسرا طبقہ اہل دار الندوہ، ہجرت سے پہلے مسلمان والے، ابھی نبی علیہ السلام مدینہ نہیں پہنچے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں، ان کا تیسرا طبقہ ہے. پھر اس کے بعد کون ہے؟ المہاجرون الی الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے چوتھے طبقے میں آتے ہیں. پھر کون ہے؟ اہل العقبہ، یعنی عقبہ کون؟ بیت عقبہ میں شریک ہونے والے صحابہ، یہ 5واں طبقہ ہے. پھر کون ہے چھٹا طبقہ؟ المہاجرون الی المدینہ قبل بدر، بدر سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کے مہاجرین، وہ چھٹا طبقہ ہے. 7واں طبقہ کون ہے؟ اہل بدر 7واں طبقہ ہے. پھر 8واں طبقہ کون ہے؟ اہل احد. پھر 9واں طبقہ کون ہے؟ اہل بیت رضوان، یہ وہ بیت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے مقابلے میں بیت لیا گیا تاکہ ان کا بدلہ لیا جائے. 10واں طبقہ کون ہے؟ من اسلم بعد الحدیبیہ وقبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے اور حدیبیہ سے بعد میں جو مسلمان ہوئے ہیں. پھر 11واں طبقہ کون ہے؟ فتح مکہ سے پہلے جو فتح مکہ کے دن جو مسلمان ہوئے. اور 12واں طبقہ کون ہے؟ وہ چھوٹے صحابہ ہے جنہوں نے بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی. یہ طبقات ہے. کتنے طبقات ہیں؟ 12. کسی نے کتنے نقل کیے؟ 5. امام حاکم رحمۃ اللہ نے کتنے نقل کیے؟ 12 طبقات نقل. یعنی امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شامل کیا، خلفائے راشدین کو مقدم کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ان طبقات کے باوجود
اب ان طبقات میں یہ جو علماء نے مقرر کیے، اس میں کہیں بھی کسی اس کا انسلٹ نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب سارے صحابہ کلا وعد اللہ الحسنى میں داخل ہو گئے، اب اعتراضات ختم، باتیں ختم. اب کوئی ایسا شخص لے کے آؤ جو صحابہ کے مقابلے میں ہو تو ہم اس کی بات مانیں گے صحابہ کے بارے میں. یار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چپ ہو جاؤ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ مشاجرات میں جو ان کے آپس میں ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے خاموشی کا. تو جب یہ سب چیزیں ہیں، حالانکہ علم اختلافات تب فقہ کے الگ مراتب ہے کہ کون سے صحابی زیادہ فقیہ ہے، لیکن خاموشی کا تو سب حکم ہے. میں اپنے اہل تشیع حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات سنیں اور ان کو سمجھ میں آ جائے، محبت سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ابو طالب کے بارے میں بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، سعید بن مسیب اپنے جو ہے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابا طالب لما حضرته الوفاة دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ابو جہل. ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ گئے. ابو جہل بھی پہلے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یا عم، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ، ایک ایسا کلمہ پڑھو. کیا کروں گا میں قیامت کے دن اس کلمے کو لے کر میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا. اچھا، فقال ابو جہل نے کیا کہا؟ اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب. اچھا، آپ عبد المطلب کے دین کی طرف جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو طالب نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ میں مرنا چاہتا ہوں کیا؟ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ. ٹھیک، میں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں اس میں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَنْهُ، کہ جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے نا میں تب تک آپ کے لیے استغفار کروں گا. اللہ نے آیت نازل فرمائی ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت آئی ونزلت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. صاف حدیث ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ نے کسی بھی اہل سنت کے شخص کو دیکھا ہوگا جس نے ابو طالب کے بارے میں باتیں کی ہو کہ وہ جہنمی ہے فلانا ہے؟ سنا نہیں. میں بہت ایک اہم بات کر رہا ہوں اہل تشیع حضرات سے. ابو طالب پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ایک ان کا تعلق رہا، لیکن کس حالت پہ فوت ہو گئے؟ آج تک کسی بھی ممبر سے آپ یہ باتیں نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ نقطے کی بات میں بتا رہا ہوں. کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے نہیں سنیں گے کہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ تم ابو طالب کے بارے میں کچھ نہ کہو. ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس حالت میں بھی ہوئے ہم وہ جانے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اذیت مل جائے. یہ ہمارا معیار ہے. ابو طالب کے بارے میں واضح حدیث موجود ہونے کے باوجود میں ہمارا معیار ہے. بخاری شریف کی روایت موجود ہے. تو تمہارا معیار کہاں گیا کہ اگر تم بخاری شریف کے اندر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تم اس کو اچھالتے ہو؟ جب ہم ابو طالب جیسی شخصیت کے بارے میں خاموش ہے باوجود بخاری شریف میں روایت ہے تو تم بھی خاموش ہو جاؤ نا. اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا ہو، کیوں خاموش ہو جاؤ؟ کہو نہیں ہو سکتا ہے میں اس کا کوئی اس انداز سے ذکر کرو نبی علیہ السلام کو تکلیف مل جائے. میرے کوئی ساتھی ہوگا، جگری دوست ہوگا، اس کو اگر مثال کے طور پہ کوئی بات اس کے بارے میں کہ مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو صحابہ تو حضور کے ساتھ ہی ہیں. صحیح دلیل ہے نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں خاموش ہیں تو پھر کیوں خامخواہ لگے ہوئے ہیں؟ صحابہ ہیں، چھوڑ دو ان کو اللہ کے ساتھ. اور جو لوگ مسلمانوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو، میں نے طاہر القادری صاحب کے بارے میں ایک شخص نے کلپ چلایا اور اس میں لکھا ہوا طاہر القادری صاحب نے صحابہ معاویہ کو فلانا کہا فلانا کہا فلانا کہا. بکواس ایک نمبر کا. حالانکہ طاہر القادری صاحب الگ، لیکن بکواس بات کی اس نے طاہر القادری صاحب کے بارے میں. طاہر القادری صاحب کا قد ہے یار،
آپ اس کو سیاسی ان چیزوں میں مت پہرائیں، میں ان کا کوئی شاگرد نہیں ہوں، لیکن طاہر القادری صاحب کا اپنا ایک قد ہے، ان کے علم بھی وہ ہے۔ میں نے اس بندے کی، طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص نے اشعار میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے۔ طاہر القادری صاحب کھڑے ہو گئے ممبر پر اور جا کر انہوں نے کہا میرے بچے خدا کا واسطہ ہے، میرے بچے تم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جیسے بھی ہے حضرت علی کے ساتھ وہ ساری الگ باتیں ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول کے بارے میں یہ تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آج کل ہمارے نعت خواں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا لبادہ پہن کر تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے انسلٹ کرتے ہو، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو۔ چل رہی ہے والی نا، مشہور ہے، اور سختی سے طاہر القادری صاحب نے منع کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طاہر القادری صاحب اتنی بڑی علمی شخصیت کسی صحابی کے بارے میں، طاہر القادری صاحب کیا کروڑ طاہر القادری جمع ہو جائے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ پاؤں کے ناخن تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر میری کیا حیثیت ہے کہ میں طاہر القادری صاحب کے بارے میں بات کروں؟ ہاں، ہم پلہ کے بارے میں ضرور بات کروں گے جو بات ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے ان عذرا سے جن نے لبادہ پہنا ہوا ہے، تم نے آج تک ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ تم حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرتے ہو، بخاری کو لے کر مسلم کو لے کر بات کرتے ہو، تو کرو نا ذرا باتیں۔ تم کرو گے ہم منع کریں گے کہ نہیں ابو طالب کے بارے میں بات ہو، لیکن حضرت ابو طالب نے حضرت ابو طالب ہمیں تو یہ تک کہا گیا ہے، یہ معیار ہے جس چیز کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے کہ یہی پہچانتے۔ اب میں یہ تمام میں نے ایک آپ کے سامنے نقشہ کھینچا، صحابہ، نبی علیہ السلام کو، انبیاء کو تولا جائے گا کس کے ترازو میں، میں نے ذکر کر دیا۔ صحابہ کو منع کیا انبیاء کے بارے میں کوئی بات کرنے کو، پھر تابعین صحابی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تولا گیا۔ صحابہ کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا۔ اب اولیاء کے بارے میں وہ کون سا میزان ہے جس کی بنیاد پر اولیاء کو تولا جائے؟ ایک میرا اور آپ کا میزان ہے، ہم نے یہ سنا ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوگی اور پگڑی پہنی ہوگی، ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا ولی آ گیا۔ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ میرا اصل موضوع تھا، یہاں تک میں نے آپ کو پہنچانا تھا، اس پہ ٹائم گزر۔ یہ میرا اصل موضوع تھا کہ وہ کون سا معیار ہے کہ جس پر ولیوں کو تولا جائے گا؟ کیا وہ معیار ہمارے پاس یہ والے ہیں؟ اس لیے اسی پر ہم اس کو، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس معیار کو میں ذکر کروں گا کہ ہم نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، زبردست تعویذ کیا۔ میں ایک ایک چیز کا انشاءاللہ جواب دوں گا کہ جو ہم نے یہ کیا ہوا ہے نا کہ فلانے نے دم کر دیا تو ٹھیک ہو گیا، ولی بن گیا، تو اگر وہی ولی دوسرے کو دم کرے ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا ویلے بن گیا؟ او بھائی، آپ نے جن کو دم کی وجہ سے ولی مانا ہوا ہے، پیر مانا ہوا ہے، 100 میں سے 10 بندے ٹھیک ہو جائیں گے نا، زیادہ سے زیادہ 20 ٹھیک 30 ٹھیک ہوں گے، لیکن جو ڈاکٹر ہارٹ انٹرنیشنل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہارٹ سرجری کر رہے ہیں، وہ 99% بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر تو سب سے بڑا ڈاکٹر کہاں، اور سب سے بڑے ولی کون ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب ہو گئے نا۔ تمہارے دم سے تو 10-20 بندے ٹھیک ہو جاتے 100 میں سے، ڈاکٹر کے جو ہے آپریشن سے کتنے ٹھیک ہوتے ہیں؟ 99 بندے ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر تو ڈاکٹر صاحب بڑا ولی ہوا نا۔ یہ تمہارا معیار ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔